الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. محترم حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے روبرو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 132 پڑھا ہوں. اللہ رب العالمین اس آیت میں دو پیغمبروں کا جو رشتے میں دادا اور پوتا لگتے ہیں ان کی وصیت کو بیان فرمایا جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، یا بنیا ان اللہ اصطفى لکم الدین، کہا کہ اے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کا انتخاب کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہٰذا اسی دین پر قائم رہو اور تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان رہو. اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی، پچھلی امتوں کی ہدایت کے لیے جو دین دیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور وہی دین اس امت کی ہدایت کے لیے، اس امت کی نجات کے لیے بھی اللہ نے پسند فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ دین دین اسلام ہے. تو پچھلی امتوں اور پچھلی قوموں کی بھلائی کے لیے اور ان کی ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے اسی دین کا انتخاب فرمایا. نہ پچھلے انبیاء یہودی تھے، نہ نصارہ تھے، نہ مشرکین میں سے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گویا کہ ان کا رد کیا ہے، یہودیوں کا رد کیا، نصارہ کا رد کیا، مشرکین کا رد کیا، جو یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کہتے تھے نصرانی تھے، مشرکین کہتے تھے ہم جیسے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نہ یہ انبیاء، نہ ان کی اولاد، نہ یہودی تھے، نہ نصارہ تھے، نہ مشرکین میں سے تھے، بلکہ وہ دین خالص کی پیروی کرنے والے تھے، دین اسلام کی پیروی کرنے والے تھے. اللہ نے جو دین انہیں عطا کیا، جو قانون انہیں اللہ نے آسمان دنیا سے نازل کر کے دیا تھا، اس قانون اسلام اور دین اسلام کی وہ تابعداری کرتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کی ہدایت کے لیے، اس آخری امت کی نجات کے لیے بھی اسی دین کا انتخاب فرمایا، اسی دین کو پسند کیا جو دین پہلے نبیوں کا تھا، جو دین پہلی امتوں کا تھا، جو دین پہلے رسولوں کا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو بھی اسی دین سے سرفراز فرمایا ہے. معزز بھائیوں، جو انسان، جو قوم، جو سماج، جو معاشرہ
اللہ کے دین کو اپناتے ہیں، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، تو ایسے لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائیوں سے، کامیابیوں سے نوازے جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو انسان، جو قوم، جو سماج اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے دین سے غافل ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دین کو نظر انداز کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ دنیا میں بھی ناکام ہوتے ہیں، آخرت میں بھی ناکام ہوتے ہیں، دنیا میں بھی نامراد ہوتے ہیں، آخرت میں بھی نامراد ہوتے ہیں، دنیا میں بھی نقصان سے دوچار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان سے دوچار ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران ہی میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مرنے کے بعد جو انسان اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرے دین پر عمل کرتے ہوئے مرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اس کا دوسرا دین اللہ قبول نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ کے پاس قبول ہونے والا دین دین اسلام ہے، اللہ کے پاس کامیابی دلانے والا دین دین اسلام ہے، اللہ کی جنت کا حقدار بنانے والا دین دین اسلام ہے۔ اور اس دین اسلام کے علاوہ انسان دوسرے ادیان پر، دوسرے دھرموں پر، دوسرے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے مرتا ہے اور اللہ کے پاس کھٹ جاتا ہے، تو پھر وہ انسان آخرت کے نقصان سے دوچار ہوتا ہے اور آخرت کے نقصان میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ معزز بھائیوں، آج سماج میں، معاشرے میں مجھے، آپ کو، ہم سب کو زندگی میں اللہ کے دین کو اپنانے کی بے حد ضرورت ہے۔ جس قدر انسان اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے نا، اسی قدر وہ انسان میں ایک غیر معمولی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ شخص ایک مثالی انسان کہلاتا ہے، وہ شخص ایک مثالی مسلمان کہلاتا ہے۔ اور جس بندے کی زندگی میں اللہ کا دین پورے کا پورا آتا ہے، پورے کا پورا ہوتا ہے، وہ سماج کے لیے، قوم کے لیے، گلی اور محلے کے لیے، بستی اور گاؤں والوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ وہ شخص نفع بخش ہوتا ہے، وہ شخص فائدہ مند ہوتا ہے، وہ شخص۔ سماج اس دیندار انسان سے فائدہ اٹھاتا ہے، معاشرہ اس دیندار مسلمان سے نفع اٹھاتا ہے۔ اور جب یہ دیندار مسلمان کبھی سماج میں نہ ہو، گلی میں نہ ہو، محلے میں نہ ہو، اس کے ایک کے نہ ہونے سے محلہ، گلی، سماج، قوم خالی خالی لگتا ہے۔ قوم میں ایک چیز خالی محسوس ہوتی ہے، سماج میں کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ماحول سے تنگ ہو کر ہجرت کرنے کے لیے نکل پڑے، ہجرت کر رہے تھے۔ راستے میں ایک سردار سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ سردار پوچھتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکے والے نہ اللہ کی عبادت کرنے دیتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرنے دیتے ہیں، جا رہا ہوں تاکہ آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکوں، اس لیے میں نکل رہا ہوں۔ اس وقت وہ سردار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج۔ کہا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسا نیک انسان، آپ جیسا شریف انسان، آپ جیسا انسانیت کے کام آنے والا انسان نہ مکے سے خود جا سکتا ہے، نہ مکے والے اسے جانے دے سکتے ہیں، نہ وہ خود مکے سے جا سکتا ہے، نہ ہم ایسے انسان کو مکے سے جانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اگر آپ جائیں گے تو مکہ خالی ہو جائے گا۔ آپ جیسے انسان کا مکے میں رہنا ضروری ہے، آپ جیسے اخلاق با کمال انسان کا مکے میں بسنا ضروری ہے۔ تو دیکھو، ایک دیندار انسان جہاں بھی ہوتا ہے نا، وہ سماج کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی مثال کھجور کے تنے سے آپ نے دی، کھجور کے درخت سے آپ نے دی۔ کھجور کا درخت، اس کا تنا، اس کے پتے، اس کی ڈھالیاں، اس کا پھل، اس کا پیڑ، سارے کا سارا کھجور کا درخت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہر چیز سے، اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔
کوئی اس میں ایسی چیز نہیں جو ویسٹ ہوتی ہو، ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے کھجور کے درخت سے مثال دی آپ نے ایک مسلمان کی، کہ مسلمان بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے وہ ساروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ سود مند ہوتا ہے، وہ نفع بخش ہوتا ہے۔ وہ معزز بھائیوں، اللہ رب العالمین کے دین کو اپنانے کے سلسلے میں آج ہمارے مسلمانوں میں، انسانوں میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں شیطانی خیالات پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے دین کو اپناؤ، مجھ سے کوئی کہے، آپ سے کوئی کہے، یا ہم کسی سے کہیں کہ بھئی اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے دین کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ، تو سامنے والے ایسے بھی مسلمان، ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے دین پر عمل کرنا یہ پرانے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، پرانی کہاوتیں ہیں، پرانی حکایتیں ہیں۔ آج موجودہ دور میں اللہ کے دین پہ چلیں گے تو چل نہیں سکتے۔ پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے باتیں بولو، ہمارے لیے اپڈیٹ ہم لوگ ہیں، ہمارے لیے اللہ کے دین کی بات مت بولو۔ ایک طبقہ ایسا ہے، ایک طبقہ وہ بھی ہے جب اللہ کے دین کی بات ان کے سامنے کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا دین اگر ہم اپنا لیتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیتے ہیں، تو پھر ترقی نہیں کر سکتے، مالداری میں نام نہیں کما سکتے، دنیا داری میں شہرت نہیں پا سکتے۔ اللہ کا دین اگر ہم اپناتے ہیں تو پھر رکاوٹیں ہیں، ہم جو ہے اونچے مقام پہ آ نہیں سکتے، سی ایم بن نہیں سکتے، فلاں ہم بن نہیں سکتے اللہ کے دین کو اگر ہم اپنائیں گے تو۔ ایک تیسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اپناؤ تو وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کا دین اپنائیں گے تو ہم قید ہو جائیں گے، ہم پابند بن جائیں گے، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پیروں میں، ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں پر بیڑیاں ڈال دی جائیں گی۔ ہم آزادی ہم چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آزادی ہم چاہتے ہیں، آزادی سے جینا چاہتے ہیں، آزادی سے رہنا چاہتے ہیں، آزادی سے کھانا پینا اوڑھنا چاہتے ہیں، آزادی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا دین اپنائیں گے تو پھر آزادیاں ختم ہو جائیں گی، پابندیاں آ جائیں گی، یہ مت دیکھو، وہاں مت جاؤ، یہ مت کھاؤ، وہ مت پیو، یہ ایسے مت کرو، ویسے مت کرو، یہ مت پہنو، تو پھر پابندیاں آ جائیں گی۔ اس لیے بہتری ہے کہ ہم آزاد رہیں گے، اللہ کا دین بھی ہم لیں گے، جو ہمیں پسند ہوگا وہ لیں گے، دوسرے ادیان بھی ہم لیں گے، ان میں سے بھی اچھی باتیں، ان میں سے بھی اچھی باتیں ہم لے کے زندگی گزاریں گے۔ یاد رکھیے یہ ساری باتیں جو بھی میں نے بتایا نا، یہ غیر دینی ماحول کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ دین کے ماحول کو ختم کرنا، غیر اسلامی ماحول کو پروان چڑھانا، غیر اسلامی ماحول کو عام کرنے والی یہ باتیں ہیں۔ معزز بھائیوں، ایک ایسا طبقہ ہے جو اللہ رب العالمین کے دین کے حوالے سے ایسے تصورات رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے یہ تصورات؟ کیوں رکھتا ہے یہ تصورات؟ اس کے کچھ اسباب ہیں جو ابھی میں آگے بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ ایک اور ایک طبقہ ہے جو اللہ کے دین کو اپنانا چاہتا ہے، شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے، تڑپ بھی ہے، اللہ کے دین کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے معیارات الگ الگ ہیں۔ اللہ کے دین کو غور سے سنیے ذرا باتیں۔ اس بیماری میں ہم میں سے، میں آپ، ہم میں سے اکثر مسلمان مبتلا ہیں، اکثر مسلمان مبتلا ہیں۔ اللہ کے دین پر عمل کرنا میں بھی چاہتا ہوں، آپ میں موجود ہر شخص چاہتا ہے، آپ یہاں جتنے لوگ ہیں ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ ہم بھی اللہ کے دین پر عمل کرتے بھی ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو دیندار بھی، ہم کہہ لیتے ہیں اپنے آپ کو میں دیندار ہوں۔ میں معیارات ہمارے الگ الگ ہیں، دیکھنا کیا کیا معیارات ہیں، ابھی چند ایک میں بتاؤں گا آپ کے سامنے۔ کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، آپ اس سے پوچھے بھئی آپ دیندار ہیں؟ ہاں، کیوں؟ میں نمازی ہوں، میرا گھرانہ نمازی، میرے بچے نمازی، میری بیوی نمازی، اس لیے میں دیندار ہوں۔ غور سے سنیے، ایک انسان دینداری کو صرف نماز سے جوڑا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہوں میں دیندار ہوں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں 5 عمرے کر چکا ہوں، 3 حجہ ہو چکے ہیں، اس لیے مجھ سے بڑا دیندار اور کون ہو سکتا؟ دیکھو، دینداری کا معیار انہوں نے صرف حج کو بنا کے رکھا ہے۔ بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں دیندار ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں صدقہ کرتا ہوں،
میں سال سال برابر زکات نکالتا ہوں، میں دیتا ہوں، میں دیندار ہوں۔ انہوں نے دینداری کو صدقے سے جوڑ کے رکھا ہے۔ بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں دیندار ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کے راستے میں مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہوں، میں جہاد کا شوق ہے مجھ میں دیندار ہوں۔ بعض لوگوں نے دینداری کو اس سے جوڑ کے رکھا۔ بعض وہ ہیں جو دینداری کو لباس سے جوڑ کے رکھے ہیں، ٹوپی ہم پہنتے ہیں، جھبا ہم پہنتے ہیں، ہم سے بڑا دیندار اور کون؟ سوئی تو بھی ٹوپی اترتی نہیں، کھاتے وقت بھی ٹوپی ہم اتارتے نہیں، ہم سے اچھا دیندار اور کون ہو سکتا ہے؟ جو ٹوپی نہ پہنے وہ غیر دیندار، جو جھبا نہ پہنے وہ غیر دیندار۔ اور ان کی نظر میں دیندار وہ شخص ہے جو ٹوپی پہنتا ہو، جھبا ڈالتا ہو، وہ شخص دیندار ہے۔ اور بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، کیوں؟ ہری پگڑی ہم پہنتے ہیں، ہرا جھنڈا ہمارے گھر پہ لہراتا ہے، ہرا امامہ ہم ڈالتے ہیں، توپ ہم نے پہن رکھا ہے، آبا ہم نے پہن رکھا ہے، ہم دیندار ہیں۔ اور سے سنیے بھائی باتوں کو، یہ معاشرے میں چل رہا ہے یہ آج کل۔ اس کو انہوں نے لباس سے، کپڑے سے، امامے سے، ہرے پن سے، ہرے جوڑوں سے دینداری کو جوڑ کے رکھ دیا۔ اور بعض وہ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، کیوں؟ جماعتوں میں ہم جاتے ہیں بھائی، ہم دیندار ہیں، باقاعدہ سال میں 2 مرتبہ میں لگاتا ہوں، میں چھلا لگاتا ہوں کہ چلا لگاتا ہوں، میں لگاتا ہوں، میں دیندار ہوں۔ انہوں نے صرف جماعت میں جانے کو دینداری سے جوڑ کے رکھا ہے۔ بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم سال میں 1 مرتبہ میلاد النبی مناتے ہیں۔ ہم سے بڑا اصلی اور ہم سے بڑا سچا دیندار کون؟ جو میلاد نہیں مناتا وہ کہاں کا دیندار؟ میلاد النبی منانے کو انہوں نے دینداری سے جوڑا ہے۔ اور بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے مرید بن گئے ہیں، مرید بننا دینداری ہے۔ ان کی علامت ان کی ٹوپی پہن لیا، کسی پیر کا مرید بن گیا، فلاں کا مرید میں، وہاں کا مرید میں، یہاں کا مرید میں، پیری مریدی کو انہوں نے دین سمجھ لیا ہے۔ اور کوئی وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں سوشل ایکٹیویٹیز میں کر رہا ہوں، میں دیندار ہوں، کھلاتا ہوں لوگوں کو، پلاتا ہوں لوگوں کو، سمجھ رہے؟ یہ وہ کچھ بانٹتا ہوں میں لوگوں کو، میں دیندار ہوں۔ میں بعض وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیاست میں ہیں، پالیٹکس میں ہیں، اور مسلمانوں کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں۔ کوئی دینی کام کر لیا، کبھی 1 مرتبہ کوئی پروگرام کر لیا، سمجھتا ہے کہ میں ہی دیندار ہوں، کیونکہ دین کا جذبہ مجھ میں ہی ہے، میں ہی کرتا ہوں سب ساری چیزیں۔ کوئی وہ ہے جو دوسروں پہ تبصرے کرتا ہے، صرف دوسروں کی دینداری پہ انگلیاں اٹھا کے یہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں۔ ایسی کئی ایک باتیں آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتی، کئی ایک باتیں میں نے چند مثالیں دی جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اسی کو ہم نے دینداری سمجھ رکھا ہے۔ اور بھائیوں، کسی شخص نے، میں نے، آپ نے، میری زندگی میں اسلام کی 1-2 چیزیں ہیں، بڑی پابندی سے میں عمل کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پورا دین میرے پاس ہے۔ آپ کی زندگی میں 4-5 چیزیں ہوں گی، 4-5 باتوں پہ آپ عمل کرتے ہوں گے، اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں بڑا دیندار ہوں، پورا دیندار ہوں میں۔ یاد رکھیے، کسی نے نماز کو لے لیا، کسی نے عمروں کو لے لیا، کسی نے حج کو لے لیا، کسی نے اخلاق کو لے لیا، کسی نے عبادت کو لے لیا، کسی نے حلال حرام کو لے لیا۔ ہر کوئی ایک ایک پارٹ پہ عمل کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اصل میں دیندار ہیں اور پکے اچھے پکے دیندار ہیں۔ نہیں میرے بھائی، 1-2 باتوں پہ عمل کر لینا یہ دینداری نہیں ہے۔ دینداری کیا؟ کس دینداری کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ چند چیزوں کو میں نے اسلام سمجھ لیا، چند باتوں کو میں نے اسلام سمجھ لیا، چند کاموں کو میں نے اسلام سمجھ لیا، لیکن اور ساری چیزیں، اور سارے اعمال، اور سارے کاموں کو میں نظر انداز کر رہا ہوں۔ لیکن جو چیزوں کو، جن کاموں کو میں نے اپنا لیا، صرف انہی کو دین سمجھ کے عمل کر رہا ہوں۔ نہیں، اللہ کا دین میری آپ کی زندگی میں پورا لانا اور اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا دین مسجد میں بھی ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے ہماری زندگی میں، مسجد کے باہر بھی اللہ کا دین نظر آنا چاہیے، گھر میں جائیں تو گھر میں بھی اللہ کا دین میری آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔
بازار میں آپ اور میں رہتے ہیں، اللہ کا دین بازار میں بھی نظر آنا چاہیے، عبادات میں اللہ کا دین، تجارت میں اللہ تعالیٰ کا دین، معاملات میں اللہ کا دین، گفتگو میں اللہ کا دین، کردار میں، کیریکٹر میں، اخلاق میں، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کے دین کو میں اور آپ نافذ نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، تب تک ہم اچھے اور سچے دیندار نہیں کہلا سکتے۔ ہماری شادیاں اللہ کے دین کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارے جنازے اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارے معاملات، ہمارے آپسی تعلقات اللہ کے دین کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے دین میں جو معیارات جو الگ الگ لوگوں نے بنا رکھے ہیں، کسی نے لا دینی کو دینداری سمجھا ہے، بے دینی کو دینداری سمجھا ہے، نمازیں پڑھتا نہیں، اللہ کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، سمجھتا ہے کہ وہ بھی سینہ ٹھوک کے کہتا کہ میں دیندار ہوں میں۔ اور بعض وہ جو دین کے کسی ایک معاملے کو، کسی ایک عمل کو لے لیے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ٹوپی کو لے لیا سمجھا کہ میں دیندار ہوں میں، کسی جبے قبے کو لے لیا سمجھا کہ میں دیندار ہوں میں، کسی بھی چیز کو لے کے سمجھتا ہے کہ انسان میں دیندار ہوں میں۔ یہ چیزیں کیوں؟ ایسی چیزیں، ایسی سوچ ہماری کیوں بنی ہے؟ صرف ایک چیز کو میں دین کیوں سمجھتا ہوں؟ صرف ایک مسئلے کو میں اللہ کا دین کیوں سمجھتا ہوں میں؟ ساری باتوں کو اللہ کا دین میں کیوں نہیں جانتا اور ساری باتوں کو اپنی زندگی میں لانا کیوں نہیں چاہتا ہوں؟ کیوں؟ یاد رکھیے، انسانی نفس میں دو ایسی چیزیں ہیں، انسانی نفس میں، میرے نفس میں، آپ کے نفس میں، ہر انسان کے اندر اللہ نے دو چیزیں ایسی رکھی ہیں۔ جب انسان ان دو چیزوں کی غلامی کرتا ہے، ان دو چیزوں کی پیروی کرتا ہے، ان دو چیزوں کو امام اپنا بناتا ہے، کیا لفظ بول رہا ہوں میں، ان دو چیزوں کو اپنا امام بناتا ہے، تو پھر وہ انسان گمراہی کے دروازے اپنے لیے کھول لیتا ہے، گمراہی کے دروازے اپنے لیے کھول لیتا ہے، گمراہی کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے وہ، اور گمراہی کی طرف وہ لپکتا جاتا ہے، دوڑتا جاتا ہے۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ پہلی چیز عقل ہے۔ انسان اپنی عقل اور سمجھ اور بوجھ کو اپنا امام بنائے، وہی صحیح ہے جو میری عقل بولے، سمجھ رہے؟ وہی صحیح ہے جو میری عقل بولے، وہ غلط ہے جو میری عقل بولے۔ مجھے وہ اچھا لگتا ہے کیوں میری عقل بولتی ہے، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا کیوں میری عقل بولتی کہ اچھا نہیں ہے۔ عقل کو انسان اپنا امام بنا لے، عقل کے مطابق جینے لگے، عقل کے مطابق رہنے لگے، اور اس کے عقل سے کسی کی بات ٹکراتی، کوئی بات ٹکراتی ہے اور کوئی شخص اس کے عقل کے خلاف بولتا ہے، وہ سننا گوارا نہیں کرتا، وہ سننا گا کیوں؟ میرے عقل کے خلاف بول رہے ہیں آپ، میں نے کچھ اپنے عقل میں بنا کے رکھا ہے، سوچ کے رکھا ہے، آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں، سننا گوارا نہیں کرتا۔ سننے کی تو دور کی بات، کبھی کبھار سننے کے بعد وہ قبول کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو جو شخص اپنی عقل کو امام بنائے، پھر وہ انسان گمراہی کی طرف دوڑتے جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے خواہشات نفس، نفسانی خواہشات کی غلامی، نفسانی خواہشات کی پیروی، نفس کی منمانی کرنا، اپنی من کی سننا۔ اللہ نے ہمارے نفس میں کئی چیزوں کی خواہشات کو رکھا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ، لیکن لمبی آیت ہے۔ کئی ایک چیزوں کی خواہشات کو اللہ نے ہر انسان کے سینے میں، ہر انسان کے دل میں اللہ رکھا ہے۔ ان خواہشات سے ہم بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے، یاد رکھیں، نہ میں نہ آپ۔ لیکن اگر کوئی شخص ان خواہشات کا تابع ہوتا ہے اور یہ خواہشات اس پہ حکومت کرنے لگتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ خواہشات اس انسان پہ حکومت کرنے لگے اور یہ خواہشات کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے، خواہشات کی تابعداری کر رہا ہے، دل نے جو کہا وہ کر رہا ہے، من نے جو کہا وہ کر رہا ہے۔ دل نے کہا دینداری اس کا نام ہے، ہم نے اسی کو دینداری سمجھ لیا۔ دل نے کہا جی ٹوپی جی، جھبے جی، عطر جی، سرمے جی، فلاں جی، مسواک جی، انہی چیزوں کو اگر میرے دل نے پسند کر لیا، میں نے اسی چیز کو، انہی چیزوں کو دینداری سمجھ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ خواہشات کی پیروی جب انسان کرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟
جو انسان خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ وہی سننا چاہتا ہے جو اس کا نفس چاہتا ہے، وہ وہی دیکھنا چاہتا ہے جو اس کا نفس چاہتا ہے، وہ وہی محسوس کرتا ہے جو اس کا نفس چاہتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں کی بنا پر آج ہم میں مجھ میں آپ میں اکثر انسانوں میں دین کے حوالے سے یہ معیارات بنے ہوئے ہیں۔ ہم عقل کی پیروی کرتے ہیں، ہم خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور جس کی بنا پر آج دین کے ساتھ میں اور آپ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ یہ برتاؤ میرا آپ کا ہو رہا ہے۔ معزز بھائیوں، اللہ کے دین کو اپنانے کے لیے، دیندار بننے کے لیے کیا کرنا جانتے ہیں؟ دیندار بننے کے لیے، دیندار ہونے کے لیے مجھے آپ کو ضروری ہے کہ ہم عقل اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اپنے نفس کو امام نہ بنائیں، اپنے عقل کو امام نہ بنائیں، بلکہ اپنی عقل کو، اپنے نفس کو غلام بنائے رب العالمین کا، رب العالمین کا غلام بنائے، رب العالمین کی شریعت کے تابع بنائے، رب العالمین کی شریعت کے فرمانبردار بناتے ہیں تو پھر میں اور آپ دینداری کے راستے پر آ سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اپنے عقل کی پیروی کرنے لگتے ہیں اور ان کی غلامی کرنے لگتے ہیں، رب کی غلامی کو چھوڑ دیا، عقل کی غلامی لیتے ہیں، نفس کی غلامی لیتے ہیں، تو پھر ایسا انسان اپنے نفس کو خدا بنا بیٹھتا ہے۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ نے کہا کہ آپ نے ایسے انسان کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا ڈالا ہے، خدا بنا رکھا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم آزاد ہیں؟ جی نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ آزادی کا دور ہمارا کبھی کا ختم ہو گیا ہے۔ انسان بالغ ہونے سے پہلے تک آزاد، انسان ایک بچہ بالغ ہونے سے پہلے تک آزاد ہوتا ہے، لیکن جب بالغ ہوتا ہے تو آزادی کا دور ختم ہو جاتا ہے، بلکہ رب العالمین کی غلامی اور بندگی کرنے کا دور شروع ہوتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اسے رب کی غلامی اپنانا چاہیے، رب کی بندگی اس کو کرنا چاہیے، اللہ کے دین کو سمجھنا اسے چاہیے، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور دینداری اسی کا نام ہے، رب کے غلام بننے کا نام ہے، اللہ کے دین کے تابعدار بننے کا نام ہے، اور اپنے نفسانی خواہشات کو پیچھے ڈھکیلنے کا نام ہے، اپنی عقل کے مطابق زندگی گزارنے سے بچنے کا نام دینداری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کو اس خالق کی طرف، اس مالک کی طرف میں یکسو کر لیتا ہوں جو آسمان اور زمین کا رب ہے، آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، اور میں تمام دنیا والوں سے کرتا ہوں، دنیا والوں کے خداؤں سے میں جدا ہوتا ہوں، میں صرف اللہ رب العالمین کا بندہ ہو کے رہنا میں چاہتا ہوں۔ تو اس طرح ہم اگر ایسا بنتے ہیں، ایک کردار اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، تو پھر ہم دیندار ہو سکتے ہیں۔ بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی دین کے حوالے سے کیسے تربیت آپ نے کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اندر دین کے مزاج کو کیسے آگے بڑھایا، کیسے پروان چڑھایا، کیسے ان کے اندر دینداری کے مزاج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، صحابہ کیسے دیندار بنے، کن کن چیزوں کو انہوں نے اپنایا، اور کن کن چیزوں کو اپنانے سے میں اور آپ دیندار کہلا سکتے ہیں۔ یہ اہم موضوع ہے، یہ یاد رکھنا۔ دیندار بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ صرف نماز پڑھ لی تو دیندار ہو گئے؟ صرف داڑھی ہم نے رکھ لیا ہو گئے ہم دیندار؟ نہیں اللہ کے بندو، کئی ایک ایسے چیزیں ہیں، کئی ایک ایسی باتیں ہیں جن چیزوں کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا، اپنی زندگی میں لانا ہے، تبھی جا کے ہم مکمل اور کامل دیندار ہم کہلا سکتے ہیں۔ وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ آنے والے ہم جمعہ دیندار ہم کیسے بنے، کیا چیزیں ہیں وہ جن چیزوں کو اپنانے سے میں اور آپ پورے طور پہ دیندار کہلا سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے نفس کی پیروی کرنے، عقل کی پیروی کرنے سے بچائے، اور رب العالمین کے دین کی پیروی کرنے والے
رب العالمین کے دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے۔ امت مسلمہ کی اللہ رب العالمین مدد اور نصرت فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔